تو اس کے علاوہ مت کہ یہاں پہ چلو وہ تو آ گیا یہاں پہ جاب کر لی، لیکن اس کے ان کے فیملی یہاں پہ ہوتی ہے، ان کے ظاہر ہے ان کے ہیلتھ کے پرابلم ہیں، یہاں پہ رہائش کے پرابلم آتے ہیں، بچوں کی ایجوکیشن کے مسئلے ہوتے ہیں. تو یہ مجھے بتائیے کہ پاکستان سوشل سینٹر شارجہ اس میں کیا رول ادا کر رہا ہے؟ دیکھیے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ یہ ایک سوشل سینٹر ہے، ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو بھی یہاں پہ ایونٹس ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات ہم فوکس کرتے ہیں جو پاکستان کے ایونٹس ہیں، جیسے 14 اگست ہے، 23 مارچ ہے. ان سے سبھی مسائل کا حل تو نہیں ہے؟ نہیں، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو دیکھیں مسائل حل کرنے کے لیے کچھ ریونیو چاہیے. ہمارے پاس سورس آف انکم کچھ نہیں ہے. میں نے یہ پہلے کہا آپ کو کہ ہم لوگ کوئی ہم تک اپروچ کرتا ہے، اس کا اگر مسئلہ پاسپورٹ یا نیشنل آئی ڈی جو پاکستان ہے اس سے کچھ پرابلم ہے، وہ ہم سالو کراتے ہیں. باقی جو مالی مسائل ہیں اس کے لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے. جی صاحب، جب آپ 11 سال بعد الیکشن ہوئے شارجہ سینٹر میں؟ جی 8-9 سال بعد. 9 سال بعد. جی جی. تو یہ آپ کا پورا گروپ آیا، اس کے اندر انہوں نے بولا کہ جناب یہ بڑے مسائل حل کریں گے، اس کی خاطر میں خیال 4.5 لاکھ درہم اکٹھا ہوا تھا. جی تقریباً 4 لاکھ سے کم تھے. جو اچھی خاصی اماؤنٹ ہے. جی جی. تو وہ کہاں گئی؟ دیکھیں وہ جو پیسے تھے وہ کمیونٹی کے پیسے نہیں تھے. آپ کو پتہ ہے کہ جب بھی کوئی ممبر بننا چاہتا ہے، جو بھی الیکشن لڑنا چاہتا ہے، اس کے ضروری ہوتا ہے کہ وہ ممبر لائے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ لوگوں کے اپنے پیسے نہیں تھے، یہ انہی لوگوں کے پیسے تھے جو لوگ یہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں. ان لوگوں نے اپنے آپ کو الیکٹ ہونے کے لیے ممبرز بنائے، فیسیں جو ہیں وہ اپنی پاکٹ سے دیں. جو بات کی آپ نے پیسے کی، دیکھیں اس میں سے ابھی لاسٹ ٹائم جو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ سیلاب آیا، اور سیلاب زدگان کے لیے ہم نے سینٹر سے بھی کچھ پیسے دیے اور کانسٹیٹ کو بھی دیے، وہ بھی وہیں پہ گئے. اور اس کے بعد جو اماؤنٹ ہے وہ چیریٹی کے لیے. کچھ ایسے مسائل ہیں لوگوں کے لیے جو لوگ ان مسئلوں سے دوچار ہیں. فرض یہ ایک فیملی یہاں پہ ہے، کسی بات سے ان کے ہسبینڈ جو ہیں وہ جیل میں چلے گئے یا ہاسپٹل میں چلے گئے، ایسے لوگ ہیں. بچے فیس نہیں دے پا رہے لوگ. دیکھیں وہ اس مسئلے کو ہم زیادہ فوکس نہیں کرتے. اس مسئلے کو ہم نے یہ لوگوں کو کہا ہے کہ دیکھیں آپ کو پتہ ہے آپ اپنی فیملی کو اگر افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو اچھی ایجوکیشن نہیں دلوا سکتے ہیں، تو آپ یہاں پہ کیوں رہ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. جو آدمی جیسے بھی آپ ہیں، آپ اپنی فیملی کو یہاں لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ کیا میری انکم اتنی ہے میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکتا ہوں، میں اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکتا ہوں، تو پھر آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ لائیں. ہاں وہ چیز ہم نہیں کر سکتے. ہاں ایک اچانک مطلب ایک سیٹ اپ ہے لوگوں کا، وہ چل رہا ہے. کرائسس آئے ہیں چوہی صاحب، اس کے اندر کافی لوگ ڈسٹرب ہوئے ہیں. دیکھیں وہ اچھے خاصے جاب کرتے ہوئے یکدم ایک پرابلم آ گئی. اس میں یہ تھا کہ ہم لوگ بھی نہیں بچے، ہم بھی آپ کی بات ہے، ہم بھی معاشرے کا ایک حصہ ہیں. ہم بھی کرائسس میں ہیں. جو لوگ ہیں یہاں پہ جو جاب کرتے ہیں یا جو لوگ بزنس کرتے ہیں وہ بھی کرائسس سے دوچار ہیں. ہاں اگر ان کے اوپر کرائسس نہیں آتے، ہو سکتا ہے وہ اپنی طرف سے اپنی جیب سے لوگوں کی جو ہے وہ دل کھول کے ہیلپ کرتے. یہ نہیں کہ ہم نہیں کر رہے، ہم سوشل کام کر رہے ہیں، اور الحمدللہ کئی ایسے کام کیے ہیں، اور کافی حد تک جو اماؤنٹ ہے وہ ہم لوگوں نے لوگوں میں ڈسٹریبیوٹ کی ہے. 4.5 لاکھ بتایا آپ نے؟ نہیں 4 سے کم تھا. 4 سے کم تھا. تو 4.5 لاکھ میں یہ پیسہ تو لوگوں نے ووٹ بنائے وہ دیا، تو اس کے لیے تو یہ تھا یہاں کے لوگوں کے لیے. جی جی. تو لیکن آپ نے کچھ پیسے کسی کو دیکھیں یہاں بھیج دیے پاکستان، اس لیے مجھے پتا چلا کہ کچھ آپ کے بغیر اس کے پوچھے ہم اپنے ممبران سے، اور کچھ آپ کے وہ پریزیڈنٹ صاحب چلے گئے اور چیک جا کے 50 لاکھ کا سیٹر کے پیسوں سے وہاں وزیر اعظم گیلانی صاحب کو دیا، تصویریں بنا لی. جی جی. اور یہ بھی تو مناسب نہیں ہے کہ اکرائی کے ساتھ ہونا چاہیے. نہیں اس میں یہ نہیں تھا. اس میں دیکھیں کہ کوئی بھی ایک سسٹم ہے، اگر آپ کی کمیٹی ہے اس میں اکثریت ایک چیز کو اپروو کرتی ہے، تو اگر جو لوگ اقلیت میں ہیں تو وہ اسے اپوز نہیں کر سکتے نا. تو وہ ایک اکثریتی فیصلہ تھا کہ پاکستان ہمارا ملک ہے، آپ یہاں بیٹھے ہیں، ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں، کمیونٹی انہی کے لوگ ہیں وہاں پہ. اور اس سلسلے میں آپ کو پتا ہے کہ ہم نے ایک پروگرام ارینج کیا. ہم نے یہاں پہ فنڈز اکٹھے کیے اور 35 لاکھ روپیہ میں خود لے کے، میرے ساتھ 2 ممبرز اور تھے، ہم شانگلہ، اپر دیر، لوور دیر، مالا کانڈ، ہم یہ پورے علاقے سوات تک میں خود اپنے ہاتھوں سے جا کے وہ فنڈ جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ کر کے ہیں. ہماری ایک ٹیم پنجاب گئی ہے، انہوں نے پنجاب میں جو افیکٹڈ ایریاز تھے وہاں پہ ڈسٹریبیوشن کیے. ہم نے جو سامان جو تھا وہ اکٹھا جو کیا تھا وہ بھی ہم نے 3 کنٹینر جو ہیں وہ بھی پاکستان بھیجے ہیں. تو الحمدللہ اس سلسلے میں ہم ہر طرح کے جو ہے وہ کام کر رہے ہیں یہاں پہ، اور کام ہو رہے ہیں.
اچھا یہ بتائیے گا کہ جو آپ کے کچھ لوگ ڈیفینیٹلی ناراض بھی ہیں، تو اس حد تک آپ نے کو منانے کی کوشش کی ہے، ابھی تک مسئلہ حل ہوا؟ دیکھیں یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا. اب ہم اللہ کے مخلوق ہیں، کئی لوگ اللہ سے بھی خوش نہیں ہوتے. تو انسان ہے تو ہمارا سسٹم ہے، کوئی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہے اس کا ایک سسٹم ہوتا ہے، اور سسٹم کے اندر رہ کے ہمیں کام کرنے چاہیے. تو جو لوگ ناراض ہوتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، وہ شاید ان کی سوچ جو ہے وہ ہم سے مطابقت نہ رکھتی ہو، شاید ہم سوچتے ہوں کہ وہ چیزیں جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح نہ ہوں. تو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. میں اگر بولوں کہ پرانی تعلیم اس سے جو انتظامیہ تھی اس سے آپ اور آپ جو آئے ہیں اب، تو کتنا ڈفرینس ہم سمجھے کہ یار کمیونٹی کو بڑا فائدہ ہو گیا اس سے؟ دیکھیں میں نے سچ پوچھیں تو میں نے ان لوگوں کو اسٹڈی نہیں کیا. میں ان کے دور میں میرا سوشل سینٹر شارجہ کا 1 یا 2 وزٹ ہوئے تھے میرے. مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور اتنا فیمس نہیں تھا. اتنا مجھے پتا چلا جب اب لوگ یہاں پہ کسی بھی فنکشن میں پارٹیسپیٹ کرنے کے لیے آتے ہیں، اتنا ضرور کہتے ہیں کہ یار ہمیں تو سوشل سینٹر شارجہ کا پتہ نہیں تھا، اور اب ہمیں پتہ چلا ہے. اور الحمدللہ ہم نے اپنے اس دور میں، یعنی 1 سال اور ابھی تقریباً 1 سال بھی نہیں ہوا، تو ہم نے جو ہے کم سے کم 30 ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز کیے ہیں. تو لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، کمیونٹی کو ایک دوسرے کے ساتھ لوگوں کو ملنے کا موقع دیا. تو لوگوں نے اپنے جو ہے وہ کارڈز ایکسچینج کیے ہیں، باتیں مسائل ایکسچینج کیے ہیں. تو اس سے جو ہے کہ اچھا انوائرمنٹ پیدا کیا ہم لوگوں نے. ٹھیک ناظرین، چودھری خالد بشیر صاحب سے بڑی اچھی پاکستان سینٹر کے حوالے سے اور گفتگو جاری تھی. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اوورسیز پاکستانی کے اوپر بات کریں گے. امید ہے ہمارے ساتھ رہیں گے. Close to your heart and close to your home, all that makes life good. Dream further but seize what's nearer, just feel like you're home. Close to your heart and close to your home. Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores where the world comes to shop. Just feel like you're home. زبیر ٹیکسٹائل پلازا الغویر شارجہ د هر قسمه کپړو ډیره زړه پورې ویرایټي د یو چت لاندې. زبیر ټیکسټایل د 1901 نه قایم کړی شوی په ټول گلف کې یو ځانګړی حیثیت لري. تاسو ته د هر ملک کپړې صرف او صرف په زبیر ټیکسټایل پلازا الغویر رولا شارجه کې ملاوي دي شي. د پرده کلات، صوفه کلات، زنانه، مردانه، بچکانه او دین علاوه د پارټي ویر مکمل ویرایټي هم موجوده ده. د ودونو دپاره هر قسمه شیروانیانې او د ناوې جوړې تیارې او په آرډر هم تیارولی شي. او دې سره سره ریډي میډ ګارمنټ، د حج او عمرې مکمل سامان، د پښتنو دپاره د خپلې ژبې خپل سیلزمینان. یاد لرئ زبیر ٹیکسٹائل پلازا الغویر رولا شارجہ. سپر مارکیٹ کا عالم شاپنگ فیسٹا اب صرف 50 درہم کی خریداری پر آپ جیت سکتے ہیں 4 میٹسوبیشی لینسرز. ساتھ ہی سبھی آؤٹ لیٹس میں 32 LCD TVs, DVDs اور موبائل فونز جیتنے کا سنہرا موقع. تھنک سیونگ، تھنک عالم. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے جانے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کے بارے میں. ناظرین اس پروگرام کے ساتھ ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے لولو ہائپر مارکیٹ نے. لولو ہائپر مارکیٹ کا دعویٰ ہے کہ جہاں دنیا شاپنگ کرنے آتی ہے. یقیناً یہ پورے GCC کے اندر ان کا بہت خوبصورت نیٹ ورک، ہم ان کے مشکور ہیں، ہمارے ساتھ تعاون کیا. تو سب بریک سے جانے سے پہلے شارجہ سینٹر کی باتیں ہو رہی تھیں. ایک بس آخری کوشچن اس کے بعد ہم اوورسیز پاکستانی کے اوپر بات کریں گے. یہ بتائیے گا کہ پاکستان سینٹر شارجہ، مجھے پتہ چلا ہے کہ انتظامیہ تو نہیں آ گئی، سیٹ اپ نیا آ گیا، لیکن آپ کا ابھی تک پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کا جو ابھی تک لائسنس ہے وہ پرانی انتظامیہ کے نام ہے. وہ ابھی تک کیوں نہیں کروایا آپ نے؟ اکاؤنٹ ان کے نام ہے، آپ نے پیسہ نکالنا ہوتا ہے تو ان کے سائن چلتے ہیں. تو تبدیلی کیا آئی پھر؟ دیکھیں اس سلسلے میں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ صرف پاکستان سوشل سینٹر شارجہ کا لائسنس نہیں رکا ہوا، بلکہ جتنے بھی دوسری دنیا کے یہاں سینٹرز ہیں ان کے بھی لائسنس جو ہیں وہ گورنمنٹ آف UAE نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں.
اس سلسلے میں کام چل رہا ہے الحمدللہ. ہم 90% جو ہے وہ ہمارا ورک ہو چکا ہے. ہم آخری مراحل میں ہیں. انشاءاللہ ایک آدھ ہفتے کے اندر یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. اور بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ لائسنس کی وجہ سے ہی جو ہے وہ ہو گیا ہے, اس سے ریلیٹڈ ہے. اور جیسے رینیو ہوگا انشاءاللہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. ہم نے 95% جو ہے وہ کام تقریباً کر چکے ہیں. ٹھیک ہے. جو سب اب ہمارا جو اصل ایشو ہے کہ اوورسیز پاکستانی, یہ بتائیے کہ کیا رول ادا کر رہے ہیں پاکستانی اوورسیز پاکستان کی ترقی میں؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑا رول ادا کر رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ دیکھیں 1.2 ملین پاکستانی یو اے میں مقیم ہیں. یہی جو ہے تعداد یو کے میں ہے, اور 10 لاکھ تک سعودیہ میں ہے.